وہ ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جو دل کے قریب ایک منصوبہ ہے، وہ پاکستان کا کنسٹرکشن کا شعبہ ہے، اور کنسٹرکشن کے شعبے کے لیے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو اقدامات کیے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی اقدامات ہیں، اور 94 سے زائد اس شعبے کو چلانے کے حوالے سے میٹنگز کی گئیں، جس میں سے 48 NCC کی میٹنگز جو کہ ہاؤسنگ کے اوپر، کنسٹرکشن سیکٹر کے اوپر، ان کی صدارت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود کی۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جب ہمیں 2018 اگست کے اندر ہماری حکومت بنی تو اس وقت پاکستان کے اندر جو کنسٹرکشن کا شعبہ تھا، جو ریئل اسٹیٹ کا شعبہ تھا، وہ بالکل ٹھپ پڑا ہوا تھا، اور کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بالکل رکی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ ماضی کی حکومتوں کی عدم توجہی تھی، اس کی وجہ ماضی کی حکومتوں کی جانب سے ایسی پالیسیز تھیں جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر سرمایہ کار جو ہے وہ سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اور پوری دنیا کے اندر کنسٹرکشن سیکٹر ہمیشہ وہ سیکٹر ہوتا ہے جس سیکٹر کے اندر ملک کی اکانومی کو چلانے کے حوالے سے اس کا ایک بڑا اہم کردار اور بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق اور کچھ فیکٹس جو ہے وہ آج رکھنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خاص توجہ سے، ان کی خاص دلچسپی سے پچھلے تقریباً 15 ماہ کے اندر جو ہمارا اپریل 2020 سے آپ کے علم میں ہوگا کہ کووڈ کے دوران وزیر اعظم صاحب نے کنسٹرکشن سیکٹر کو چلانے کی بات کی تھی، اور اس وقت ایک خصوصی پیکیج بھی متعارف کروایا گیا جس کے اندر ایف بی آر کی ایگزیمشن رجیم تھی انڈر سیکشن 111، اور فکس ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی اس کے اندر جو ہے وہ کمیوں کا اعلان تھا۔ اور اس پیکیج کے باعث ابھی تک پورے ملک کے اندر کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر 1000 ارب روپے کی سرمایہ کاری کے پروجیکٹس جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں، اور اس سے جو اس کا ملٹی پلائر امپیکٹ ہے، جو ملک کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ منسلک 120 سے زائد ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو انڈسٹریز ہیں ان کے اوپر جو امپیکٹ آئے گا وہ 4100 ارب روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنریٹ ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی سیمنٹ کی سیلز میں اضافہ ہو گیا، آپ دیکھ رہے ہیں آلریڈی جو ہماری سٹیل کی سیلز ہیں اس کے اندر اضافہ ہو گیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ جو منصوبے ہیں ان پہ کام شروع ہو چکا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس 1000 ارب روپے کی سرمایہ کاری سے 7 لاکھ کے قریب جو ہے وہ پورے ملک کے اندر نوکریاں جنریٹ ہوں گی۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے جو کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر خاص طور کے اوپر جو ہماری لیبر منسلک ہوتی ہے، جو اس کے ساتھ کام کرنے والا جو پینٹر ہے، جو پینٹ کرتا ہے، جو کارپینٹر ہے جو لکڑی کا کام کرتا ہے، کوئی دروازوں کا کام کرتا ہے، کوئی الیکٹریشین کا کام کرتا ہے، کوئی اینٹیں بنانے کا کام کرتا ہے، اس سے منسلک جتنے بھی انڈسٹری ہیں اور جتنے بھی محنت کش منسلک ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جو اپرچونٹی ہے روزگار کی وہ پیدا ہو گئی ہے، اور جس سے 7 لاکھ کے قریب جو ہے وہ نوکریاں جنریٹ ہوگی۔ اب میں آپ کے سامنے جو صوبے ہیں ان کی کارکردگی سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں صرف 373 ارب روپے کی منصوبے جو ہیں وہ اپروو کیے گئے ہیں، جس سے تقریباً 1900 ارب روپے کی پورا اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ جنریٹ ہوگی۔ 3,25,000 جو نوکریاں ہیں وہ وہاں پر پیدا ہوں گی، اور اس حوالے سے جو ہے 24,404 پروجیکٹس جو ہیں وہ پنجاب نے اپروو کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے اندر 74 ارب روپے کے سرمایہ کاری کے منصوبے منظور کیے گئے ہیں، جس سے 371 ارب روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، 64,000 نوکریاں جو ہیں وہ کے پی کے اندر پیدا ہوں گی۔ اسلام آباد کے اندر
175 ارب روپے کے سرمایہ کاری کے منصوبے جو ہے وہ منظور کیے گئے ہیں، اور اس سے تقریباً 1,04,000 نوکریاں جو ہیں وہ پیدا ہوں گی۔ اور اسی میں جو صوبہ سندھ ہے، صوبہ سندھ کے اندر 267 ارب روپے کے سرمایہ کاری کے منصوبے جو ہیں وہ منظور ہوئے ہیں، جس سے تقریباً 1,300 ارب روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اور 2 لاکھ کے قریب نوکریوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ اور اس میں جو ایف بی آر کی ایگزیمپشن سکیم تھی انڈر سیکشن 111، اس کے تحت 491 ارب روپے کے منصوبے لوگوں نے رجسٹرڈ کروائے ہیں ایف بی آر سے، یعنی کہ 491 ارب روپیہ وہ تھا جو انڈاکومنٹڈ تھا۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ ایک موقع فراہم کیا گیا تھا ایک خاص مدت کے لیے کہ جو ریئل اسٹیٹ میں کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر آ کر اپنا پیسہ لگائے گا اس سے اس پیسے کا سورس نہیں پوچھا جائے گا۔ اور آپ کے یہ بھی علم میں ہے کہ ہماری اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ انڈاکومنٹڈ رہا، تو اس موقع سے نہ صرف لوگوں کے اندر یہ اعتماد پیدا ہوا کہ وہ سرمایہ کاری کریں آ کے، اس سے اکنامک ایکٹیویٹی بھی جنریٹ ہوگی، بلکہ ہماری جو اکانومی ہے اس کو بھی ڈاکومنٹ کرنے کا ہمیں موقع جو ہے وہ فراہم کیا گیا۔ یہاں پر جو سندھ حکومت ہے ان کی جانب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پبلک منصوبے ہیں، جو بڑے منصوبے ہیں، تقریباً 400 کے قریب ان کے پاس جو ہیں وہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہاں کے جو بلڈرز ہیں، جو وہاں کے سرمایہ کار ہیں، ان کی طرف سے یہ ایک واضح شکایت جو ہے وہ موجود ہے کہ پچھلے 15 ماہ میں 400 منصوبوں کی درخواستیں موصول ہونے کے باوجود صرف جو ہے وہ 90 منصوبے جو ہیں وہ اپروو کیے گئے ہیں۔ باقی 300 سے زائد ایسے منصوبے ہیں جہاں سے اربوں روپے کی سرمایہ کاری جو ہے وہ آئے گی، وہاں پر کئی لاکھ نوکریاں جو ہے وہ مزید جنریٹ ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی جو منظوری کا عمل ہے وہ کھٹائی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اور جو سندھ بلڈنگ کنٹرول کا ادارہ ہے وہ ادارہ جو ہے وہ دیمک کا شکار ہوا ہے، اور وہاں پر یہ مسائل ہیں جو ہمیں وہاں پر شکایات سننے کو ملتی ہیں کہ جب تک فائل کے پہیے نہ لگائے جائیں وہاں پر جو منصوبے ہیں وہ منظور نہیں ہوتے، جب تک جو ہے وہ پروجیکٹ کی کمیشن کی یقین دہانی نہ کرائی جائے، پیسے نہ دیے جائیں تو وہ منصوبے جو ہیں وہ منظور نہیں ہوتے۔ تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پرائم منسٹر کا اتنا بڑا انیشیٹو ہے، باقی تمام صوبے جو ہیں وہ اپنے سسٹمز کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، آن لائن کر رہے ہیں، ٹیکس رجیم کے اندر آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، وہاں پر ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ اس کے اوپر خاص توجہ دے، جو کنسٹرکشن سے منسلک سرمایہ کار ہیں ان کے لیے سہولیات پیدا کریں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ اس کے اندر مزید سہولت پیدا ہو سکے اور لوگوں کو اس کے اندر مزید ہم آسانیاں پیدا کر سکیں۔ کنسٹرکشن سیکٹر کے ساتھ جو ایک اہم ہمارا حصہ ہے وہ ہے ہماری لو کاسٹ ہاؤسنگ، جو وزیر اعظم عمران خان کے دل میں ہے، کیونکہ یہ احساس اسی وزیر اعظم کے دل میں ہو سکتا ہے جس وزیر اعظم کو لندن میں فلیٹس نہیں بنانے، جس کو سوئٹزرلینڈ کے اندر جس کو جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے اندر بینکوں میں پیسہ نہیں ڈالنا، جن کے بچے باہر کاروبار نہیں کر رہے، جن کو سرے محل نہیں بنانا، یہ اسی وزیر اعظم عمران خان کے دل میں یہ احساس ہے کہ وہ غریب آدمی کو چھت فراہم کریں۔ وہ غریب آدمی جو ساری زندگی کرائے کے مکان پہ رہتا تھا، نہ اس کی چھت اپنی تھی نہ زمین اپنی تھی، اور نہ ہی اس کو وہ ایک اپنائیت کا احساس ہوتا تھا کرائے کے مکان کے اوپر رہ کر، پہلی بار ان کے لیے امید پیدا ہوئی ہے کہ بینکس کو جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے موبلائز کیا ہے اور بینکوں کو یہ پابند بنایا ہے کہ انہوں نے اپنی ٹوٹل لینڈنگ کا جو 5% بنتا ہے، تقریباً 375 پونے 400 ارب روپیہ، تو اس سال 31 دسمبر 2021 تک انہوں نے لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اندر لوگوں کو دینا ہے۔ اور اس میں خوشخبری یہ ہے کہ ابھی تک لو کاسٹ ہاؤسنگ یعنی کم لاگت والے لوگوں کے لیے، جو کم آمدن والے لوگ ہیں ان کے لیے، کم لاگت والے گھروں کے لیے بینکس کو 145 ارب روپے کی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، 145 ارب روپے کی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، جس میں سے تقریباً آج کی تاریخ میں جو بینکس ہیں وہ 45 ارب روپے کے جو لونز ہیں وہ منظور کر چکے ہیں۔ اور اس میں سے بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ جو 1 لاکھ پہلے گھر ہوں گے
اس کو حکومت جو ہے وہ سبسڈائز کرے گی 3 لاکھ روپے تک، اور ان کے لیے کم سود کے اوپر، کم انٹرسٹ کے اوپر جو ہے ان سے ان کو 10 سال 15 سال 20 سال کی مدت میں اس کی ادائیگی کرنی ہے کہ اگر کوئی شخص آج 10,000 15,000 20,000 روپے کرائے کے مکان کے اوپر رہ رہا ہے تو وہی کرائے کی اتنی ہی اماؤنٹ تقریباً 10,000 15,000 روپیہ اگر وہ بینک کو ماہانہ اپنی قسط ادا کرے گا تو اس کی چھت بھی اپنی ہوگی، زمین بھی اپنی ہوگی، اور اگلے آنے والے 10 سال 15 سال میں اس کا وہ ایک ایسا اثاثہ بن جائے گا جس اثاثے کی قیمت کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ پراپرٹی کی قیمت میں ہمیشہ اپریسیشن ہوتی ہے، اس کے اندر ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی تک جو ہے وہ 20,000 گھر لو کاسٹ کے جو ہے وہ مکمل کیے جا چکے ہیں، اور اس میں قوت جیسا ادارہ بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے۔ پورے ملک کے اندر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مل کر ابھی تک 45,000 کم لاگت کے گھر جو ہے وہ زیر تعمیر ہیں، جس میں شامل ہے ایل ڈی اے سٹی، جس کی آج وزیر اعظم صاحب نے پہلے 2,000 ایل ڈی اے سٹی کے جو خوش قسمت نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے ساتھ جو رجسٹرڈ لوگ ہیں ان کی بیلٹنگ بھی کی ہے، وہ بھی شامل ہیں۔ فراج ٹاؤن اسلام آباد کا جو فیز 5 کا ہے حصہ، وہاں بھی تعمیر ہے، جلوزئی میں بھی زیر تعمیر ہے۔ اسی طریقے سے پیری اربن کے نام سے جو منصوبے ہیں سرگودا کے اندر ہے، اور اسی طریقے سے لاہور کے اندر پرائم منسٹر صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا۔ پنجاب کی 40 تحصیلوں کے اندر وہاں پر کام ہو رہا ہے، اور وہاں بھی ہزاروں گھر جو ہیں وہ زیر تعمیر ہیں۔ اسی طرح جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ہمارا ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے پاس تقریباً 70,000 گھروں کے لیے جو ہے وہ شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔ تقریباً 230 کے قریب پروجیکٹس ان کو سبمٹ کیے گئے ہیں، جو تقریباً 30 لاکھ کے قریب گھر بنتے ہیں، لیکن ان میں سے ایسے 48 پروجیکٹس کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے جن میں سے 70,000 گھر جو ہیں وہ بھی بننے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ فائنل نیگوسیشنز میں ہیں، تاکہ بینکس جو ہیں وہ ان کو بھی اپنی سپورٹ جو ہے وہ فراہم کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کا جو ایک ویژن ہے، وہ پرائم منسٹر کا ویژن ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ پاکستان کی جتنی لینڈ ہے اس لینڈ کو ہم نے ڈیجیٹلائز کرنا ہے۔ آپ کے علم ہے کہ آپ سنتے تھے جو کمپیوٹرائزیشن ہوگی، پہلے لوگ جو ہے وہ پٹواری کو رشوت دیتے تھے، اب جس نے کمپیوٹرائزیشن کی ہوئی ہے اس کو جا کے رشوت دینی پڑتی تھی۔ کمپیوٹرائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی ریکارڈ اٹھا کر اس کو سکین کر کے کمپیوٹر میں ڈال دیا، لیکن آج زمانہ ڈیجیٹلائزیشن کا ہے۔ آج آپ نے محکمہ مال کے ریکارڈ کو آپ نے سیٹلائٹ امیجری جو آپ گوگل امیج سے لیتے ہیں، اس کے علاوہ اور آپشنز موجود ہیں، اس کے علاوہ آپ فیلڈ سرویز کے ذریعے ہم نے اپنی لینڈ کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے، اور یہ ایک اور وزیر اعظم عمران خان کا ایک انقلابی اقدام ہے، ریفارمز ہیں جو وہ سیکٹر کے اندر لے کر جا رہے ہیں، تاکہ کیونکہ سب سے پہلے کسی بیوہ کے مکان پہ قبضہ ہو جاتا ہے، یا اس کی پلاٹ کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے، یا اوورسیز کے پلاٹ کے اوپر جو ہے وہ قبضہ ہو جاتا ہے، یتیموں کے پلاٹوں کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے، ان کی پراپرٹیوں کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں، ان کے ریکارڈ نہیں وہاں پر جو ہے وہ مہیا کیے جاتے۔ محکمہ مال کے اندر بے شمار جو ہے وہ پرابلمز ہیں، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سروے آف پاکستان کے کو یہ ذمہ داری دی ہے، اور جو سروے جنرل آف پاکستان ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے ان کو ٹائم لائنز بھی دی ہیں، اور ابھی تک پہلے فیز کے اندر 3 بڑے شہروں کو فوکس کیا گیا ہے، جس میں کراچی سٹی شامل ہے، جس کا ایریا 2500 اسکوائر کلومیٹر کے قریب ہے۔ 50% کراچی کا جو کام ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن مکمل ہو چکی ہے، لیکن یہاں پھر وہی پرابلم ہے، کیونکہ خود چائنا کٹنگ میں ملوث ہیں، خود نالے بیچ کے کھا گئے ہیں، خود جو ہے وہ قبضے کیے ہوئے ہیں، وہاں پر محکمہ مال کا ریکارڈ جو ہے وہ سروے آف پاکستان کو فراہم نہیں کیا جا رہا۔ اسی طریقے سے جو اسٹیٹ لینڈ ہے، اسٹیٹ لینڈ کے اوپر مالے مفت دلے بے رحم بنے ہوئے ہیں۔ یہ میں آپ کو فرق بتانا چاہ رہا ہوں کہ باقی صوبوں میں جہاں پر ہماری حکومت ہے وہاں پر پورا تعاون کیا جا رہا ہے، چاہے وہ پنجاب ہو، خیبر پختونخوا ہو، اسلام آباد ہو، باقی جہاں پر ہمارے اتحادی صوبے ہیں، لیکن جہاں ہماری حکومت نہیں ہے وہاں پر ایک ایسا مافیا ملوث ہے جن کے ہاں جو ہے کرپشن ایک بنیاد ایسی پڑی ہوئی ہے جو نیچے تک سرایت کر چکی ہے، اور اس کی آئے روز کرپشن کی غضب کہانی آپ سنتے رہتے ہیں۔ وہاں پر نہ تو اسٹیٹ لینڈ کا ریکارڈ فراہم کیا جا رہا ہے جس کو ڈیجیٹلائز کیا جا سکے،
اور نہ ہی محکمہ مال کی طرف سے ریکارڈ فراہم کیا جا رہا ہے. اور کراچی کے اندر جو پرانا ریکارڈ ہے اس میں چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کراچی کے اندر 25 فارسٹ موجود تھے. جو 25 فارسٹ جو ہیں اب ان کی نام و نشان ہی موجود نہیں ہے وہاں پر. سروے آف پاکستان ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے, ان کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن وہ فارسٹ نظر ہی نہیں آ رہے. اب پتہ نہیں اس فارسٹ سے بلاول ہاؤس کی دیواریں بن چکی ہیں یا وہ پیسہ یان علیوں کے ذریعے جو ہے وہ ملک سے باہر جا چکا ہے, یہ معلوم کرنا جو ہے وہ باقی ہے. تو وہاں سے یہ حقائق ہیں, فیکٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس کا تعاون ہمیں فراہم نہیں کیا جا رہا کیونکہ سٹینڈ لینڈ کے اوپر ہاتھ انہوں نے خود صاف کیے ہوئے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ اس کا ریکارڈ جو ہے وہ فراہم کرنے سے یہ قاصر ہیں. لاہور شہر جس کا 900 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے, اس کے اوپر تقریباً 60% ڈیجیٹلائزیشن کا کام مکمل ہو چکا ہے. اسلام آباد جس کا 240 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے, اس کے اوپر 95% ڈیجیٹلائزیشن کا کام ہو چکا ہے. اور پورے ملک کے اندر وہ سرکاری اراضی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کی خصوصی اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے اوپر, جس میں ہم نے ہزاروں ایکڑ لینڈ ریٹریو کرائی, اینٹی کرپشن پنجاب نے FIRیں دی ہیں. آئے روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو PMLN کے پرانے MNAs, ان کے MPAs, ان کے منسٹرز, سب نے جو ہے وہ حصہ برائے جسہ کے مطابق جو ہے وہ اپنا اپنا قبضہ قائم کیا ہوا تھا. ابھی آپ کے علم ہے کہ مظفر گڑھ کے اندر ایک بہت بڑی ان کے سابقہ جو MP ہیں ان سے جنگلات کی جگہ سینکڑوں ایکڑ کی جو ہے وہ خالی کروائی گئی تھی. وہ یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ڈیجیٹلائزیشن کروا رہے ہیں. 80% ڈیجیٹلائزیشن کا جو کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اور اس کے اندر پھر رکاوٹ جو ہے وہ سندھ حکومت ہے, وہاں پر سب سے زیادہ اسٹیٹ لینڈ موجود ہے, اس کا ریکارڈ جو وہ فراہم نہیں کر رہے, اس سے انہی کا فائدہ ہوگا, سندھ کے لوگوں کا فائدہ ہوگا کیونکہ یہ لینڈ ان کی ہے, ان کو ہی اس کی یوٹیلائزیشن کا جو وہ فائدہ ملے گا. اور اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے آج سروے آف پاکستان کو واضح ڈیڈ لائنز دی ہیں. جو اسٹیٹ لینڈ ہے پاکستان کی, اس کی ڈیجیٹلائزیشن کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ 30 اکتوبر ہے کہ 30 اکتوبر تک سوائے سندھ کے, کیونکہ سندھ سے ہماری حکومت نہیں ہے, وہاں پر ہمیں تعاون فراہم نہیں کیا جا رہا, وہاں پر وہ دل بڑا نہیں کر رہے کہ وہ ڈیجیٹلائزیشن کے لیے ہمیں اس کا ریکارڈ فراہم کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ لینڈ کے اوپر وہ قابض ہو چکے ہوں یا وہ لینڈ بھی چائنا کٹنگ کا حصہ بن چکی ہو, اس لینڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے اپنا ہاتھ صاف کر لیا ہو. تو سوائے علاوہ سندھ 30 اکتوبر ڈیڈ لائن ہے ہماری اسٹیٹ لینڈ کی ڈیجیٹلائزیشن کی جو سرکاری اراضی ہے. اسی طریقے سے جو پورا لاہور ہے ہمارا, اس کے لیے وزیر اعظم صاحب نے 15 نومبر کی ڈیڈ لائن دی ہے, جس کی اسٹیٹ لینڈ کے علاوہ جس میں پرائیویٹ لینڈز بھی ہیں, باقی سب ڈیجیٹلائز ہو جائیں گی. اسی طریقے سے جو ہمارا اسلام آباد ہے, جو CDA کا 240 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے, اس کی ڈیڈ لائن مکمل کرنے کی یہ جو مہینہ شروع ہو رہا ہے ہمارا 31 اگست ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تمام سارے معاملے کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ایک ڈٹرمینیشن نظر آتی ہے, ان کا ایک عزم نظر آتا ہے کہ اس سے ویلتھ کریشن کا جو کنسیپٹ لے کر آئے ہیں کہ دولت میں اضافہ ہوگا, لوگ ایکٹیویٹی کریں گے, نوکریوں کے اندر اضافہ ہوگا, اس سے ہماری اکنامک گروتھ کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوگا, ہماری جو کنسٹرکشن سے منسلک انڈسٹری ہیں وہ چلیں گی, اور یہ جو ڈیجیٹلائزیشن آف لینڈ کا جو ان کا اقدام ہے, جس کے اوپر میں نے بتایا کہ کافی بڑی تعداد کے اندر کام ہو چکا ہے اور آئندہ آنے والے مہینوں کے اندر ان کی ڈیڈ لائنز بھی مقرر کر دی گئی ہیں. اس سے نہ تو کوئی کسی بیوہ کے زمین پر قبضہ کر سکے گا, کسی یتیم کا حق مار سکے گا, نہ اوورسیز پاکستانیوں کو پرابلم ہوگی, اور نہ ہی جو سرکاری لینڈ کے اوپر لوگ ہاتھ صاف کر لیا کرتے تھے اس کو مال مفت دل بے رحم سمجھ کے اس کا راستہ بھی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روکا جا سکے. جی سر, آپ نے بات کی اسلام آباد میں 95% ڈیجیٹلائزیشن ہوگی, اس کے باوجود اسلام آباد میں قبضے جاری ہیں. کل E11 میں جو سارا واقعہ پیش آیا سیلاب کا, جس سے 2 امواتی باقی ہوں, وہ بھی صرف انکروچمنٹ کی وجہ سے ہوئی. دوسری طرف جو آپ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے جو امیدوار ہیں بیرسٹر سلطان, ان کا اپنا بیٹا فہد سلطان اسلام آباد میں F8 میں گھروں پہ قبضے پہ ملوث ہے, اور اس کے خلاف کیس بھی چل رہے اسلام آباد کی عدالتوں میں. تو یہ ڈیجیٹلائزیشن ایک جانب, اور دوسری طرف اسلام آباد میں اس واقعے پہ کوئی ریسنٹ واقعات ہیں کہ جو قبضے جاری ہیں, تو یہ سارا معاملہ ایک تو ختم کیسے ہوگا؟ دوسرا, آپ نے اس طرح سے کنسٹرکشن کے شعبے کے حوالے سے بات کی,
تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ وہ جو بلیک منی تھا وہ وائٹ ہونا شروع ہوا ہے کہ کنسٹرکشن تو جگہ جگہ ہو گئے، لیکن اس ساری کنسٹرکشن کی یوٹیلائزیشن کیا ہوگی؟ پھر جو کنسٹرکٹرز کا ایک طریقہ واردات ہے کہ آدھا پروجیکٹ وہ پہلے سے سیل کر دیتے ہیں، وہ سیل شدہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ آج سے کچھ عرصے کے بعد عام شہری پھر کسی چوک میں کھڑے احتجاج کر رہے ہوں گے کہ جب ان کے لیے تمام تر جو انویسٹڈ منی ہے آج کا وہ یوز نہیں ہو سکے گا اور ان کو کوئی اس پہ پروفٹ نہیں ہو سکے گا، تو اس کے لیے حکومت کی کیا پالیسی ہوگی؟ دیکھیں خالی پلازے صرف بنانے ہیں؟ جی دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پہلی بنیادی چیز آپ نے بات کی ایک پرٹیکولر E11 کے حوالے سے. E11 کا بھی وہ ایک علاقہ ہے جہاں پر یہ معاملہ سامنے آیا. چونکہ یہ جو انکروچمنٹس ہیں یہ یقیناً ایشوز ہیں اور اس کے اوپر پہلے بھی CDA نے جو ہے وہ کارروائی کی ہے، اب بھی ان کے خلاف جو ہے وہ انکوائری جاری ہے. اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا چلوں، یہ جو ڈیجیٹلائزیشن کا جو معاملہ ہے یہ اس معاملے سے ہمیں یہ بھی معلوم پڑ جائے گا کہ جو لوگ جہاں سے اوریجنل جو لوگ وہاں کے مکین سے جن سے یہ جگہیں ایکوائر ہوئی ہیں، جن کی کلیمز ہیں، ان کو وہ کلیمز کے پیسے ادا کیے جائیں گے. وہ لوگ جو کہ بعد میں آ کے وہاں پہ بیٹھ گئے اور جعلی کلیمنٹ بنے، ان لوگوں کا رستہ روکنے کے لیے یہ جو سروے آف پاکستان کا ڈیجیٹلائزیشن کا ڈیٹا ہے یہ مدد فراہم کرے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا شخص جو پرٹیکولرلی کسی قبضہ میں شامل ہے تو ہمارے لیے قانون کی بالادستی سب سے اہم ہے، اور قانون کی بالادستی ہم نے پہلے بھی کر کے دکھائی ہے. تو کوئی جتنا بھی طاقتور ہو، کسی کا کسی سے بھی تعلق ہو، وہ قانون سے بڑا نہیں ہوگا. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اس کے حوالے سے ہدایات بڑی کلیئر ہے. جہاں تک رہ گئی بات لوگوں کی کنسٹرکشن کے اندر انویسٹمنٹ کے حوالے سے، تو یہ آپ یقین رکھیں کہ جہاں کوئی انویسٹمنٹ کرے گا اس کی انویسٹمنٹ بھی جو ہے اس کو پروٹیکشن ہے. اور اس کے علاوہ آپ جب دیکھیں کہ آپ کا وہ پیسہ جو کہ بلیک اکانومی کا حصہ تھا، جو سسٹم میں نہیں آ رہا تھا، جو لوگ خرچ نہیں کر رہے تھے، اگر وہ اب سسٹم کے اندر آ گیا ہے اور وہ اکاؤنٹڈ فار ہو گیا ہے تو اس سے نہ صرف ٹیکس کلیکشن کے اندر اضافہ ہوگا بلکہ اس سے نوکریاں بھی پیدا ہوں گی اور اس سے جو ہماری اکانومی کا پہیہ ہے یہ بڑی تیزی سے چلے گا اور ویلتھ کریشن اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑی تعداد کے اندر ہوگی. صاحب ایک عام آدمی کو گورنمنٹ کی اسکیم میں جانے کے لیے، گھروں میں جانے کے لیے، کنسٹرکشن کے لیے ایک جو بینک کا پروسیس ہے وہ انتہائی مشکل ہے. ایک عام آدمی کے لیے ایکسیس نہیں ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ ڈاکومنٹیشن کا جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اتنی مشکل ہے کہ ایک عام آدمی اس کو فلٹر نہیں کر سکتا. دوسرا کنسٹرکشن میں گورنمنٹ اتنا کچھ کر رہی ہے کہ جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، جو کنسٹرکشن میں استعمال ہوتی ہیں وہ دن دن دگنی ہوتی جا رہی ہے. کیا آپ ان کو کم کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں جہاں تک رہ گئی بات، دو چیزیں آپ کے سوالات ہیں. ایک ہے سسٹم میں آسانی. پہلی بات تو یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہمارے بینکس جو ہیں وہ تو خوش سے کہ ہم یا تو کارپوریٹ سیکٹر کو لون دیں یا آپ حکومت کو لون دیں. وہ 14% کے اوپر شارٹ ٹرم کے اوپر حسابدار لون لے لیا کرتے تھے. تو اب پہلی بار ان کو پابند بنایا گیا ہے. 5% آف ٹوٹل لینڈنگ انہوں نے دینی ہے. جو نہیں کرے گا اس کے اوپر اسٹیٹ بینک نے فائن جو ہے وہ ان کو لگائیں گے تاکہ بینکس کو تیار کیا گیا ہے. دوسرا فور کلوجر لاز کا مسئلہ تھا کہ بینکس کو اگر کوئی قرض دیتے تھے، کوئی پراپرٹی مارگیج ہوتی تھی تو 15 20 سال بینکنگ کورٹس میں کیسز چلتے تھے، وہ ڈسپوز آف نہیں ہوتی تھی. وہ ایک ان کا اپریہینشن خدشہ تھا. اس کو فور کلوجر لاز عدالتوں کا، لاہور ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا شکریہ جنہوں نے اس کے اندر مدد کی اور ان لاز کو جو ہے وہ کلیئر کرنے کے اندر ایک اہم فیصلہ جاری کیا. اس سے انکریجمنٹ ہوئی. اب جو ہے پرائم منسٹر صاحب کی ہی ہدایت کے اوپر آپ نے درست نشاندہی کی کہ بینکس کا ایک جو پروسیس ہے وہ بڑا ایک ایسا پروسیس ہے جو جس شعبے کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کے لیے وہ مشکل تھا. تو ان کے لیے 1 پیجر فارم جو ہے کم لاگت والے گھروں کے لیے درخواست کا وہ تیار کر دیا گیا ہے. اس پہ میں اگین کریڈٹ دینا چاہتا ہوں گورنر اسٹیٹ بینک کو اور جو جنرل حیدر ہیں ہمارے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے، ان کو کہ ان کی جو شب و روز محنت ہے اس سے مل کے انہوں نے یہ سولوشن تیار کیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خصوصی سرپرستی کے اندر. تو اس سے آسانی پیدا ہوگی. اور وہ لوگ جن لوگوں کی کوئی فارمل انکم نہیں ہے، فارمل انکم سے مراد یہ ہے کہ جن کے پاس سیلری سلپ نہیں ہے، سرکاری ملازم نہیں ہے یا ایسے کسی پرائیویٹ سیکٹر میں کام نہیں کر رہے جہاں پر ان کی تنخواہ بینک کے اندر آتی ہے اور وہ ٹیکس بھی کٹتا ہے، وہ لوگ جن کے پاس اینٹی این ہولڈر نہیں ہے یا جن کی انفارمل انکم ہے،
کوئی دہاڑی دار طبقہ ہے, کوئی ایسا شخص ہے جو چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے, ان کے لیے بھی آسانی کی گئی ہے ان کی انکم کیلکولیٹ کرنے کے لیے. ان کا بجلی کا بل دیکھ کر, گیس کا بل دیکھ کر, ٹیلی فون کا بل دیکھ کر, ان کی دیگر یوٹیلیٹیز کو دیکھ کر انفارمل انکم کو بھی کیلکولیٹ کیا جائے گا. تو لہذا یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مارگیج مارکیٹس موجود ہیں. پوری دنیا میں آپ جاتے ہیں, مائکرو فائنینسنگ کے ادارے ہیں, وہ آپ کو چھوٹے قرض دیتے ہیں گھروں کے لیے. اور جو سب سے بڑا منصوبہ جو انشاءاللہ آئندہ آنے والے اگست کے دوسرے ہفتے کے اندر انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب لانچ کرنے جا رہے ہیں, وہ ہمارا نیا پاکستان کا پروگرام ہے, جس میں بلا سود ہم 60 لاکھ خاندانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, غربت کی لکیر سے نکالیں گے. اس میں سے بلا سود ان کو 20 لاکھ روپیہ کم لاگت والے گھروں کے لیے ہم جو ہے وہ سرمایہ فراہم کریں گے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو آنے والا سال ہے, یہ سال پاکستان کے اندر ایک بھرپور انداز سے نئی طرز کی بزنس ایکٹیویٹی کا سال ہے, روزگار کا سال ہے, اور یہ سال جو ہے وہ عام آدمی کا, غریب آدمی کا غربت سے باہر نکلنے کا سال ہے. جی جیسے میرے کولیگ خالد صاحب نے سوال کیا جو جس کا میں جواب نہیں دیا, دوسرا حصہ وہ یہ تھا کہ عام آدمی کے لیے جس نے قرض نہیں لینا, کوئی سفید پوش گھر بنا جاتا ہے, اینٹ کا ریٹ کہاں پہ پہنچ گیا ہے, سریا کہاں پہ پہنچ گیا ہے, سیمنٹ کہاں پہ پہنچ گیا ہے, وہ تو اس سے قیمت ہوتا ہے. دیکھیں پورا وہیں سے ایک تو فائدہ اٹھا رہے ہیں, بلکہ الٹا بلیک میلنگ ہو رہی ہے عوام کو زیادہ مہنگی چیزیں فراہم کر رہے ہیں. دوسرا کوشچن, آپ چونکہ الیکشن کے جو معاملات ہیں آپ کی پارٹی کے آپ اس سے منسلک رہے پہلے دن سے, اور آپ بڑے اس میں متحرک اور فعال کردار ادا کرتے, تو آج ایک نوٹس دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزیر اعظم کو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے, اس کو تھوڑا سا فرما دیں اگر جو ہٹ کے ہے. جی دیکھیں, جو پہلی آپ نے بات کی بلڈنگ میٹیریلز کے حوالے سے. دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر آپ یہ ذہن میں رکھیں, جو سٹیل ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو سیمنٹ ہے اس کے لیے ہماری یہ کوشش ہے, کیونکہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے, اور پاکستان کے اندر سالانہ 10 لاکھ گھروں سے زائد کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے, اور جو لو کاسٹ والے ہاؤزز ہیں, جو کم لاگت والے لوگ ہیں, ان کے لیے تو بہت کم تعداد کے اندر گھر بنائے جاتے ہیں. شاید 2% گھر بھی جو ہے وہ ان کے لیے نہیں بنتے. جو بڑا سرمایہ کار ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے, وہ ایک گھر کی بجائے 2 گھر بھی بنا لیتا ہے, اپنے بچوں کے لیے علیحدہ گھر بھی بنا لیتے ہیں, اور سرمایہ کاری کر کے ڈفرینٹ پلاٹس بھی خرید لیتے ہیں. لیکن پہلی بار جو ہے وہ کسی وزیر اعظم کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے کوئی آشیانہ ٹائپ کی 150-200 گھر نہیں بنانا چاہتا. انہوں نے ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کی ہے, انیبلنگ انوائرمنٹ کی ہے, جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کی اگر سپلائی کم ہو تو اس کے ریٹس کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہم میک شور کر رہے ہیں کہ یہ گھر کم لاگت والے ہوں, تو اس میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ حکومت نہ صرف 3 لاکھ روپے سبسڈی فراہم کر رہی ہے, بلکہ اس کے علاوہ جو انٹرسٹ ریٹ اسٹیٹ بینک کا تو 7% ہے, لیکن اگر یہاں پر 3%, 5% کی بنیاد کے اوپر اس کو مل رہا ہے, تو اس کا انٹرسٹ ریٹ کو بھی حکومت سبسڈائز کر رہی ہے. اور جو آپ نے دوسرا سوال پوچھا, کیونکہ وہ آج کا موضوع نہیں ہے, تو میں نہیں چاہتا کوئی ہیڈ لائن دوسری بنے, اسی کے اوپر رہے. لیکن اس پہ صرف میں یہ اتنا کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ انتخابات ہماری ہی جماعت نے کروائے ہیں اس ملک کے اندر. ہم نے ہاتھ اٹھانے والے انتخابات نہیں کروائے. ہمارے لاکھوں ممبرشپ ہوئی, لاکھوں لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے, اور چونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب چیئرمین بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے, تو لہٰذا انہوں نے انہی سے